اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں رہنے کی بہت سی جگہیں اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تو اس کا اجر تو اللہ پر ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والے اور مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں قصر کرو، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کفار تم کو ستائیں گے، بے شک کفر کرنے والے تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے سفر کی وجہ سے کچھ سہولتیں اور رعایتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر مسافت شرعی کا سفر ہو تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ مسافت شرعی سے مراد قدیم پیمائش کے اعتبار سے 48 میل اور موجودہ مروجہ پیمائش کے اعتبار سے تقریباً 77 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اکثر فقہاء کی رائے ہے، ورنہ حنفیہ کے نزدیک کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے میں علماء احناف کا اسی قول پر فتویٰ ہے۔ پھر حنفیہ کے نزدیک قصر یہ واجب ہے نہ کہ محض جائز، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نماز 2 رکعت ہی فرض کی گئی تھی اور اسی کو سفر میں برقرار رکھا گیا، اور حضر یعنی وطن میں رہنے کی حالت میں اس میں اضافہ کیا گیا، گویا سفر میں نماز ہی 2 رکعت فرض ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصر کے بارے میں کہ یہ قصر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، لہٰذا تم اللہ کے اس صدقے کو قبول کرو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ قصر واجب ہے نہ کہ محض جائز۔ اگلی آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دشمن کا خوف ہو تبھی قصر کرنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ جملہ اور یہ فقرہ محض بیان واقعہ کے طور پر ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو بھی سفر ہوتا تھا وہ دشمنوں کے خطرات سے خالی نہیں ہوتا تھا، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح پرامن سفر میں بھی قصر کرنا ثابت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں جبکہ ہم لوگ مامون تھے۔ اسی مضمون کی روایت بخاری نے حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ اسی لیے ائمہ 4 اور اکثر فقہاء کی رائے یہی ہے کہ قصر مطلقاً سفر کی وجہ سے درست ہے، سفر چاہے پرامن ہو یا پرخطر ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔